اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے فقہ اسلامک یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے۔ ہماری ویڈیو میں عمل مختصر بتایا جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے عین مطابق ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہمارے اس عمل میں تاثیر زیادہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا نہیں، آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اعمال میں نجات نہیں، لیکن بسا اوقات کچھ وظائف اور اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر گھنٹوں اوقات لگ جاتے ہیں اور ہر انسان کے بس میں وہ عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم مختصر وظیفہ، مختصر سا عمل جس کا نتیجہ بڑا مرتب ہوتا ہے اور جس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، ہم اس طرح کے وظائف کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو آج کا وظیفہ ہمارے دعا کے متعلق ہے کہ ایک ایسا عمل کیا جائے جس سے ہماری دعا قبول ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا ایک عمل میں آپ حضرات کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس عمل کے کرنے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنی، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بھی کئی بار سنی۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ دعا پڑھے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ ایک مرتبہ پھر یہ دعا سن لیں، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے دعا میں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اول اور آخر درود شریف پڑھا جائے، تو ایک مستند عالم کے بقول کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ اس میں شروع دعا میں یعنی ابتدائی دعا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد یعنی درود شریف پڑھ لے، اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھ لے۔ تو درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ یہ عند اللہ مقبول ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تو درمیان میں جو دعا ہم مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے ضرور پورا فرمائیں گے، کیونکہ جب اول اور آخر کی دعا اللہ نے قبول فرما لی تو یہ درمیان کی دعا یہ اللہ کے شان کے خلاف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آج کا بہت قیمتی اور مجرب وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، آپ ضرور اس پر ٹرائی کریں، اس کو اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی دعائیں اپنے برگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔